میرے کو پتہ نہیں تھا کہ گھر کے کام کرنے میں بھی اللہ ہماری عبادت لکھتا ہے۔ گھر کا کام کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، میں قربان جاؤں اپنے مالک پر۔ اتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہنا ہے، میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ شادی ہونے کے بعد گھر کے کام اور چھوٹے بچوں کی پرورش میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا کہ میرے کو خود اپنے اوپر غصہ آنے لگتا تھا۔ میں خود من ہی من سوچتی تھی کہ گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں جو کوئی عبادت کریں۔ گھر کا کام ہی کرتے کرتے اتنا تھک جاتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے یہ بیان سنا کہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اور دل میں اللہ کا ذکر کرتی رہے تو بھی فرشتے اس عورت کے لیے نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ عبادت صرف مصلی پر بیٹھے رہنے سے ہی نہیں ہوتی، گھر کے کام کرنے پر بھی اللہ نے بے پناہ اجر رکھا ہے۔ عورت کا سب کام عبادت میں لکھ لیا جاتا ہے، پر شرط یہ ہے عورت کام کاج کو بوجھ یا مصیبت نہ سمجھے۔ عورت کو کام کاج کرتے ٹائم، بچوں کی تربیت کرتے ٹائم یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کام میں اپنی خود کی فیملی کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، تو عورت کا سارا کام ثواب بن جاتا ہے۔ اکثر رات کو جب میں سوتی تھی تو میرے دل میں ایک بے چینی رہتی تھی اور صبح کو تھکا تھکا سا شریر رہتا تھا، لگتا تھا ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہو۔ پھر میں نے حضرت بی بی فاطمہ کا واقعہ سنا۔ بی بی فاطمہ حضور کے گھر گئیں اور بولی کہ میرے گھر کے کام کرنے میں میں بہت تھک جاتی ہوں، آپ ایک ملازم کو گھر کے کام میں مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو حضور نے حضرت بی بی فاطمہ سے کہا، میں ملازم نہ دیتے ہوئے ایک تسبیح ایسی بتاتا ہوں کہ تمہارے پورے دن کی تھکان ختم ہو۔ پھر حضور نے تسبیح بتائی، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کا اپنی زندگی کی روٹین میں شامل کر لیں۔ میں فری ٹائم میں اکثر تقریر یا اسلامک ویڈیوز دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہوں اور ان سے سیکھتی ہوں اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش ہر روز کرتی ہوں۔ آج کل کے ٹائم پہ سوشل میڈیا سے اتنی اچھی انفارمیشن ملتی رہتی ہیں جو پہلے جلدی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرے سب سے زیادہ فیوریٹ ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، میں ان کو ہی زیادہ سننا پسند کرتی ہوں اور وہ بہت اچھی اسپیچ دیتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتی ہوں میں۔ میرا ایک ماننا ہے انسان کو اپنی لائف بہتر اور بھی زیادہ بہتر بناتے رہنا چاہیے۔ پہلے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ اپنی لائف کو ایسے ہی گزار دیا کرتے تھے، لیکن اب ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے گا، ہر کسی کے موبائل میں نیٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اپنی لائف کو دین کے حساب سے لے کے چلیں۔ جتنے ہم زیادہ دیندار بنیں گے اتنی ہی ہماری لائف بھی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے تو یہ چیز سوچی ہے۔ اب بس پچھلا جو بھی ٹائم تھا وہ جو گزر گیا، خیر اللہ کا شکر ہے وہ بھی اچھے ہی گزرا، لیکن ہاں نافرمانی بہت کری اللہ کی، وہ اوپر والے سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے آنے والے ٹائم پہ جتنا بھی ہمارا ٹائم بچا ہے، وقت ہے، ابھی معلوم نہیں کس کے پاس کتنا وقت ہے، پر پچھلی زندگی سے توبہ کر کے اللہ اپنے حساب سے جیسے اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ ہمیں اس طریقے سے بنا دے جو ہم اپنی آخرت بھی سدھار لیں۔ دنیا تو اللہ کا شکر ہے، دنیا تو اوپر والے نے ہر ایک چیز دنیا میں ہم لوگوں کو دی ہے۔ میرے کو اپنی لائف میں جو سب سے زیادہ دقت آئی وہ میرے کو اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں دقت آئی۔ اس میں بچے بہت زیادہ کیئر مانگتے ہیں اپنی ماں کی۔
میں سلام کرتی ہوں ان سبھی ماؤں کو جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کری۔ واقعی میں بہت مشکل کام ہے ایک ماں ہونا، اور پھر چھوٹے بچوں کی ماں ہونا۔ ویسے تو میرے بچوں کا اسکول پاس میں ہی ہے، لیکن جب میں اپنے بڑے بچے کو اسکول سے کبھی کبھار جیسے لینے چلی جایا کرتی تھی، تو اسکول کے راستے میں ہی میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے تھے، اور پھر میرے کو اپنی امی کی بہت یاد آتی تھی۔ ایسے ہی میری امی اسکول لے کے جاتی تھی، میرے کو انسٹیٹیوٹ لے کے جاتی تھی، اور یقین مانو کہ کبھی بھی میں اپنے بچوں کو اسکول اگر لینے گئی ہوں تو پورے راستے آنکھوں سے آنسو ہی نکلتے چلے گئے، اور امی کو بہت یاد کرتی ہوں میں۔ میری شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا، پھر بھی وہ ساری یادیں ابھی بھی ایسی لگتی ہیں جیسے ابھی میں اپنے گھر پہ ہی رہ لوں جا کے واپس دوبارہ سے۔ پر اب میری بھی فیملی ہے، میں دیکھتی ہوں میرے بھی بچے ہیں، ہسبینڈ ہیں، گھر ہے، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہت من کرتا ہے کہ گھر پہ واپس وہ والی زندگی آ جائے، جیسے کہ مستی میں ہی ہم لوگوں نے وہ ٹائم سارا کاٹ دیا، اس ٹائم پہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے ٹائم سارا چلا گیا۔ اتنی نالج نہیں ہوتی انسان کو، انسان اپنا سوچتا ہے ہاں پہلے لگتا تھا شادی جلدی ہو جائے ٹھیک ہے، ہم اپنے ماں باپ کے اوپر جو بوجھ ہیں ہم چلے جائیں گے اپنے ہسبینڈ کے گھر پہ، ہمارے ماں باپ فری ہو جائیں گے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ ایک بوجھ نہیں تھا، وہ بھی ایک ذمہ داری تھی ان کی، جو ان کو اس طریقے سے شادی بیاہ کر کے اپنے بچے کو دوسرے کے گھر بھیجنا۔ میں اپنے شادی سے پہلے کا ٹائم اتنا زیادہ مس کرتی ہوں، مجھے اتنی یاد آتی ہے، من کرتا ہے وہی ٹائم ویسے ہی بالکل سب کچھ ہو جائے اور دوبارہ اس گھر میں چلی جاؤں واپس، اپنے امی پاپا کی خوب زیادہ خدمت کروں جا کے، اور ان کے ساتھ سارا ٹائم اسپینڈ کروں، ان کے ساتھ رہوں، ان کی ساری باتیں مانوں، سب کچھ۔ پر اب بچے چھوٹے ہیں میرے بھی، اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، سپارہ پڑھنے جاتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہوئے کیا 2 دن 3 دن اگر گھر پہ چلی گئی تو چلی گئی، نہیں تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر پہ ہی رہو، ذمہ داری بھی کچھ ہوتی ہے، لیکن بہت یاد آتی ہے گھر والوں کی۔ اب یہی دنیا داری کی حقیقت دیکھ لی ہے، یہیں تک ساتھ ہوتا ہے ایک لڑکی کا اور اس کے ماں باپ کا شادی تک، اس کے بعد لڑکی کی ذمہ داریاں اور اس کی فیملی الگ ہو جاتی ہے، پھر وہ لڑکی اپنی خود کی فیملی میں لگ جاتی ہے۔ اب گھر والوں کی جب بھی کبھی یاد آتی ہے، نماز پڑھتے رہو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، بس اتنا کام لڑکی کا ایک رہ جاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، اور اس گھر میں ہمیشہ خوشی بنی رہے، اس گھر میں کسی چیز کی کوئی دقت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، یہی ساری دعا کرتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ رات کو بہت یاد آتی ہے، بہت، سب سے زیادہ جب انسان بیٹھا ہو اس ٹائم پہ، جب وہ دماغ لگاؤ ہمارے امی پاپا گھر پہ ہیں گے اور بات کرنے کا من کرے، کبھی گودی میں لیٹنے کا من کرے، ہاتھ چومنے کا من کرتا ہے، پھر اپنے بستر میں بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو ٹھیک ہے وہ بھی ٹائم تھا، لیکن اس ٹائم پہ بچپنے میں تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے اتنا زیادہ مطلب اتنا تگڑا ساتھ چھوٹے گا، کہ ہم اپنے گھر پڑے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے تلک کے لیے ترس جائیں گے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ترس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جیسے اوپر والا رکھے، یہ بھی اوپر والے نے ایک ریت بنا رکھی ہے۔ سب سے زیادہ میرے کو یاد آتی ہے اپنے گھر والوں کی اس ٹائم پہ جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے یا میرے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس ٹائم پہ بس من کرتا ہے اپنے گھر پہ چلی جاؤں، اپنے امی پاپا کے پاس، اور ان کی گودی میں سر رکھ کے ان کی گودی میں ہی لیٹ جاؤں۔
میں پھر اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اللہ نے اتنے اچھے ہمارے یہ شوہر ہیں گے، اتنے اچھے ہیں کہ ماں باپ کے بعد اب یہ ہمارا دھیان رکھتے ہیں، کوئی دقت ہو کوئی پریشانی ہو سنگ ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جب بہت زیادہ گھر والوں کی یاد آتی ہے اس ٹائم پہ دعاؤں میں رو لیتے ہیں، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ اس گھر میں خوب ساری خوشیاں عطا فرما، اور قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے تقریر جو میں دیکھتی رہتی ہوں تو اس میں اپنے نالج ہی ملتی رہتی ہے۔ اچھا، مغرب کے بعد پڑھنے کی بھی دعائیں ہیں گی، 1 گھنٹہ میرا اسی میں ہی لگ جاتا ہے، گھر کا کام وام کر کے اپنے مغرب کے بعد کی دعائیں ہیں گی، دعائیں بہت اچھی ہیں گی رات کو جو ہم پڑھ کے سوتے ہیں، جیسے 3 بار آیت الکرسی، یہ بتاتے ہیں آیت الکرسی اگر ہم رات کو پڑھ کے سوئیں گے تو اس سے شیطان ہمارے پاس نہیں آتا ہے، اور شیطانی کوئی بھی چیز ہوئے، کچھ بھی جن ہو یا کوئی بری کوئی سایہ وایا ہو، سب چیز وہ دور رہتی ہیں۔ اور 3 بار تینوں کل پڑھ کے سونا، جادو بری نظر سے سب چیزوں سے گھر والے سب محفوظ رہیں گے۔ اور حضرت بی بی فاطمہ کی تسبیح رات کو پڑھ کے سونی چاہیے۔ سورہ واقعہ ہے ایک، اس میں پیسوں میں برکت کے لیے سورہ واقعہ روز پڑھتی ہوں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور میری فیوریٹ دعا ہے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع، وہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت اچھا ہے، اس کو روز پڑھنے کا ہی معمول بنا لے۔ یہ اتنی چیزیں میں روز ہی پڑھتی ہوں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اس کو مغرب کے بعد پڑھ لو، جیسے فری ٹائم ہو، عشاء کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد مطلب رات کو ہی پڑھنا ہے۔ بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں گی، اور بھی نکالتی رہتی ہوں دعا۔ صبح فجر کے ٹائم پہ قرآن شریف پڑھ لیتی ہوں، شام کے ٹائم پہ دعا پڑھ لیتی ہوں یہ ساری۔ بس زندگی ایسے ہی کٹتی جا رہی ہے، کٹتی جائے گی انشاءاللہ اچھی۔ یہاں بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں روٹی کھانے کے لیے، کہہ رہے ہیں مما جلدی کھانا بنا دو۔ بچوں کی پڑھائی لکھائی میں اور پرورش میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے واقعی میں۔ ایک ماں کا جو بھی اپنے بچوں کی لائف میں اسٹرگل ہوتا ہے، واقعی میں وہ ایک ماں بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہے۔ میں تو